اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس صورت کے اندر دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات تو یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان کنجوسی اور بخیلی نہ کرے، اور دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز میں غفلت نہ کرے۔ دو باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ کہ آدمی کیا نہ کرے، کنجوسی اور بخیلی نہ کرے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ نماز میں آدمی کیا نہ کرے، غفلت نہ کرے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی رہتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے جو کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، ورنہ زیادہ تر لوگ دنیا میں شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ رہے ہیں زیادہ تر اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک دنیا دار طبقہ ہے اور ایک دیندار طبقہ ہے۔ دنیا دار طبقہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے اور نیک کام سب کرتا ہے، اور دنیا میں جتنے لوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں چاہے وہ جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، قیامت کو اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ قیامت کو اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں اسی وجہ سے نیک کام بھی نہیں کرتے، اور جو دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کرتے بلکہ سنگ دل اور پتھر دل بن کے رہتے ہیں۔ اسی دو طبقے کے متعلق قرآن کی اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا تو کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا، جانتے ہیں آپ اس شخص کو، الذی یکذب بیوم الدین، جو کیا کرتا ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کو نہیں مانتا، جھوٹا بتاتا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جو قیامت کو نہیں مانتا اس کو جھوٹا بتاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ آدمی ہے جو کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکے دے کر کے بھی نکالتا ہے۔ چنانچہ مکے میں اگر کوئی مرنے لگتا تو ابو جہل جو تھا وہ جاتا تھا اور کہتا تھا تم مر رہے ہو، تمہارے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے تم اپنے پیسے ویسے گھر بار کا ذمہ دار مجھے بنا دو، تمہارے بچوں کی، یتیم بچوں کی میں دیکھ بھال کروں۔ وہ بیچارہ دھوکے میں آ جاتا، سوچتا مکے کا سردار ہے تو کہتا ٹھیک ہے میرے بعد تم ذمہ دار رہو گے میرے بچوں، اور جب وہ مر جاتا تو مرنے کے بعد سارے مال پہ قبضہ کر لیتا اور یتیم کو لات مار کے گھر سے نکالتا، سارا مال لوٹ لیتا۔ یہ کہا کہ فذلک، یہ قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے، اور فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ کیا کرتا ہے، یتیم کو دھکے مار کے نکال بھی دیتا ہے۔ اور تیسری بات بتائی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین غریب فقیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ غریب لوگ ہیں ان کو کھلانا پلانا چاہیے، تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ سب بخیل لوگ ہیں۔ دوسری بات آگے کیا بتایا کہ فویل للمصلین، کہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کس کے لیے، للمصلین، جو نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز پڑھ کے کیوں ان کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی کیوں ہے، اور کن نمازیوں کے لیے، ہر نمازی کے لیے نہیں ہے بلکہ خاص الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو الذین هم یراؤون، ریاکاری کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا یمنعون الماعون، معاون کیا کہتے ہیں، چھوٹی معمولی سی چیز جو ایک پڑوسی دوسری پڑوسی سے مانگ لیا کرتا ہے کہ ماچس دے دو، ذرا قلم دے دینا، ذرا سا نمک دے دینا، تھوڑی سی چینی دے دینا، اس طرح کی چیزوں کو کہا کہ یہ اتنے بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ معمولی چیزیں بھی دینا گوارا نہیں، معمولی چیزیں بھی دینا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں بتایا گیا کہ یہ سب جو صفات ہیں کہ یتیم کو دھکے مار کے نکال دینا، اسی طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، اور نماز پڑھنا ہی نہیں، اور اگر پڑھنا بھی تو غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ پڑھنا، اسی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا، کوئی معمولی چیز بھی مانگے تو اس کو بالکل بھی نہ دینا۔ تو اس صورت میں یہ بتایا گیا یہ کافروں کی صفات ہے۔ یہ سب کیا ہے، کافروں کی صفات ہے۔ ایک مسلمان اور ایک ایمان والوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔